زیارت بھی کریں لیکن محفل کے اور مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں. میرے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر. بھئی اس طرح نہیں. ہماری اس بزم کے اندر آج ایک ولی کامل جلوہ گر ہے. آپ اللہ کا نام باواز بلند پکاریں اور میں التماس گو ہوں یہ جو احباب کھڑے ہیں برائے کرم اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں. جہاں بھی جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں. نعرہ تکبیر. بھئی ایسے نہیں اللہ کا نام اس مسجد میں بیٹھ کر باواز بلند پکاریں. یہ در و دیوار گواہ ہو جائیں. نعرہ تکبیر. اور حضور کا نام دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پکاریں تاکہ محبتوں کا اظہار ہو. نعرہ رسالت. مولا اس بزم کے اندر بیٹھ کر کے جو تیرے محبوب کا نام دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے پکارے مولا قیامت تک اس کے ہاتھوں کو بلند رکھنا. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. اب میں حضرت صاحب کی موجودگی کے اندر تلاوت قرآن حکیم کے لیے التماس گو ہوں قاری القرہ جناب قاری محمد اویس اصغر صاحب سے کہ وہ آئیں اور قرآن حکیم کے الفاظ سے ہمارے قلوب و ذہان کو جلا بخشیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جلد ہی حضرت صاحب خطاب فرمائیں گے. ذرا محبتوں کا اظہار کیجئے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ اویس صاحب کی بھی میں ان کا دل سے مشکور ہوں کہ وہ اس محفل کے اندر تشریف لائے. اللہ ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے. محبت سے ان کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سامعین ذی وقار، ہماری یہ خوش قسمتی کہ آج ہماری بزم کے اندر پیر طریقت، رہبر شریعت، آل نبی، اولاد علی،
حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید محمد فراز شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہیں۔ میں تہ دل سے اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، قبلہ مفتی صاحب کی طرف سے ان کا مشکور ہوں کہ وہ آج ہماری اس بزم کے اندر تشریف لے آئے۔ اور میں پیر صاحب کی نظر ایک شعر کر رہا ہوں بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ خوشبو تیری چوکھٹ کی ادا مانگ رہی ہے، خوشبو تیری چوکھٹ کی ادا مانگ رہی ہے، یوں بارش رحمت کی گھٹا مانگ رہی ہے۔ تو آل نبی اولاد علی شان ولی ہے، تو آل نبی اولاد علی شان ولی ہے، محفل تیری آمد کی دعا مانگ رہی ہے، محفل تیری آمد کی دعا مانگ رہی ہے۔ ماشاءاللہ ہماری یہ خوش قسمتی کہ آج ہم اس محفل کے اندر حاضر ہیں، اسی محفل کے اندر خون رسول حضرت صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد فراز شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہے۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں اپنے ثنا خان کو دعوت دیتا ہوں جناب محمد جنید رشید صاحب کو صرف 2 جملوں کے ساتھ۔ آج آپ جانتے ہیں یورپ اور امریکہ لاکھوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، کبھی سلیمان رشدی سے کتاب لکھوائی جاتی ہے دستانک ورسز، کبھی ڈنمارک والے فیس بک پر خاکے تراشتے ہیں، کبھی امریکہ کے اندر ملعون پادری قرآن جلاتا ہے، کبھی فلمیں تراشی جاتی ہیں۔ صرف مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکال دیا جائے، مگر اس مسجد کے اندر بیٹھ کر کے آؤ میرے ساتھ ایک بار اپنے نبی کا نام اس طرح سے پکارو کہ یہ در و دیوار گواہ ہو جائے اور ہماری آواز امریکہ تک پہنچ جائے کہ یہ دیوانے جیتے جی اپنے نبی کا نام کیا چھوڑیں گے، یہ تو مر کے بھی اپنے نبی کا نام چھوڑنے والے نہیں۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اور تم تو خاکے تراشتے ہو۔ ہمارا منشور یہ ہے کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر قصہ اہل سیاست کا فضو فقط نام محمد سے محبت کی ہے، فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ التماس گو ہوں جناب محمد جنید رشید صاحب سے نعرہ تکبیر، بھئی محبت کے ساتھ اللہ کا نام پکارے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مولا اس محفل کے اندر بیٹھ کر کے جو تیرے محبوب کا نام بآواز بلند پکارے، مولا مرنے سے پہلے ایک بار اسے دیدار رسول ضرور عطا فرما دینا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ تمام احباب حضور کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار تو سونا ود نقشہ، سرکار تو سونا ود نقشہ، اللہ پاک بنائے کوئی نہیں، جویں یار سجایا خالق نے ایویں ہور سجائے کوئی نہیں، جویں یار سجایا خالق نے ایویں ہور سجائے کوئی نہیں۔
ذات دا لبنا ہے جس ذات دا سایہ کوئی نہیں ثانی تو اس ذات دا لبنا ہے جس ذات دا سایہ کوئی نہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ چند اشعار حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر کے اجازت۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا میرا خالق سا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا غوث جلی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا بنے ہیں دولہا شادی رچی ہوئی ہے میرا بنے ہیں دولہا شادی رچی ہوئی ہے سب اولیاء براتی سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را دام پسارے در پہ لاکھوں ولی کھڑے ہیں دام پسارے در پہ لاکھوں ولی کھڑے ہیں بٹتا ہے تیرے در پر بٹتا ہے تیرے در پر کونین کا خزانہ بٹتا ہے تیرے در پر کونین کا خزانہ
سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. صدق اللہ العظیم. مفتی صاحب نے بہت پرتاثیر، پرمغز اور پرذوق گفتگو فرمائی. ان کی گفتگو بتا رہی تھی کہ ان کا تعلق یقیناً کسی عظیم ہستی کے ساتھ ہے. اور پھر ایک انسان کیوں نہ بولے جب اس کا رہنما بھی بیٹھا ہو، اس کا مرشد بھی ہو، اس کے ادارے کا پرنسپل بھی ہو، اس کی آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز بھی ہو، اور وہ بندہ انہیں اپنی جان و مال کا مالک بھی سمجھتا ہو، تو پھر انسان کیوں نہ بولے. وقت کافی بیت گیا، صرف اتنا عرض کروں گا بقول اقبال کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا. آج وہ موقع ہے. مفتی صاحب بہت کچھ بول گئے. نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں. اور سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھلا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں. سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھلا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں. خاموش اے دل بھری بزم میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا تے بختاں دا ایک ساوا تیلا نہ ہوندا، اساڈی تا ناصر سواوی نہ لبدی جے آل نبی دا وسیلہ نہ ہوندا. بلا تخیف حضور والا شان، حضور قطب زمان، پرنسپل حزب الرحمان، جگر گوشہ حضور ناز جہاں، منبع علم و حکمت میری مراد حضرت سید محمد فراز شاہ مشہدی قادری دامت برکاتہم القدسیہ، آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب دل نواز سے ہمارے قلوب و اذہان کی تسکین کا سماع فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. فیضان حضور ناز جہاں، فیضان حضور ناز جہاں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم
मुसलमान भाइयों, अजीज़ों और बुज़ुर्गों, अभी मुझसे पहले इस मस्जिद के इमाम मुफ्ती मोहम्मद सरवर साहब और फिर उनके बाद मौलाना शाकिर साहब, उन दोनों ने अपने मोहब्बत के जज्बात में और अकीदत में जिन अलकाबात से मुझे नवाजा, मैं उनका मशकूर हूँ और ये कहने पर मजबूर हूँ कि इज्जत सिर्फ रब्बुल आलमीन की है, जो हमेशा से है और हमेशा हमेशा के लिए है। और फिर उसके बाद इज्जत के लायक वो हैं जिनको वो इज्जत वाला बना दे। और फिर रब्बुल इज्जत की ज़ात के बाद सबसे बड़ी इज्जत वाली ज़ात उसके महबूब की ज़ात है, जो रहमतुल लिल आलमीन की ज़ात है, जो खातमुन नबीयीन की ज़ात है। और फिर आपके बाद तमाम 1,24,000 अंबिया काबिल इज्जत और काबिल एहतराम हैं। और फिर उनके बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब काबिल एहतराम हैं, आपकी अहले बैत काबिल एहतराम हैं। और फिर उसके बाद पिछले तमाम अंबिया की अहले बैत काबिल एहतराम है और उनके सहाब काबिल एहतराम हैं। और फिर उनके बाद अपनी जिंदगियां दीन के लिए सर्फ करने वाले हजरात और गिरती हुई दीन की दीवारों को सहारा देने वाले हजरात औलिया कराम एहतराम और इज्जत के काबिल हैं। और जो उन्होंने मुझे जिन अलकाबात से नवाजा, ये उनकी मोहब्बत है, वरना मैं तो मरते दम तक अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना सा खादिम भी बन के इस दुनिया से चला जाऊं तो अपनी कामयाबी समझूंगा। एक मामूली सा अदना सा गुलाम और नौकर भी इस दुनिया में अगर सरकार मुझे अपना बना ले तो इससे बड़ी कामयाबी और कामरानी मेरी नजर में मेरे लिए कोई नहीं होगी। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको हकीकी मानों में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाए, आपका खादिम बनाए, अपनी इस्लाह की तौफीक दे, अपने किरदार को संभालने की तौफीक दे और हजूर के दिए हुए दीन को दुनिया में फैलाने की तौफीक दे। उस इल्म को, उस इल्म के नूर को दुनिया के कोने कोने में ले जाने की तौफीक दे, जिस इल्म के नूर का आगाज गारे हिरा से हुआ था। तो अल्लाह हम सबको हजूर का खादिम बनाए। और इस बाबरकत और मुबारक महफिल में जो कि मुझे बताया गया था कि ये हजूर हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल-मारूफ गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह की शान में इनकाद पजीर की गई है, उसी लिए इनकाद पजीर की गई है। इसमें आपके साथ कुछ मुख्तसर वक्त में बातें करने के लिए मैंने कुरान मुकद्दस की सूरह यूनुस के कुछ अल्फाज का सहारा लिया। ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। एक तो मेरा कुछ गला ठीक नहीं है मुतवातिर सफर से, और दूसरा मैं देख रहा हूं बहुत दूर दराज के लोग भी यहां तशरीफ फरमाए और उन्होंने वापस भी जाना है। और बदबख्ती से हमारे मुल्क के जो अमन व अमान की सूरत हाल है, रात को उन लोगों ने सफर करना है। अल्लाह उनको बाहिफाजत अपने घरों तक ले जाए। ये वो मशहूर और मारूफ कुरान के अल्फाज हैं मेरे दोस्तों, जिसको अक्सर और बेशतर हम सुनते हैं, सुनाते हैं, मसाजिद में लिखा हुआ भी देखते हैं और आम फहम लोग भी इसको बहुत आसानी से इस आयत को जानते हैं
اور اس کے سے مانوس ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جاننا اور چیز ہوتی ہے، سمجھنا اور چیز ہوتی. سبحان اللہ. بے شک ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کا کردار کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کے انہی الفاظ میں ہمیں ولی کا بھی پتہ چل جاتا ہے، ولی کے کردار کا بھی پتہ چل جاتا ہے، ولی کی نشانیاں بھی پتہ چل جاتی. یہ الگ بات ہے کہ جگہ جگہ پر پیر بنے بیٹھے ہیں لوگ، لیکن پیر اور ولی میں بڑا فرق ہوتا ہے. پیر کا معنی ہوتا ہے علم دینے والا، پیر کا لفظی معنی علم دینے والا ہے. اب وہ کس قسم کا علم دے رہا ہے؟ اگر تو وہ اللہ اور رسول کا علم دے رہا ہے تو وہ شریعت کے حساب سے صحیح پیر ہے. اگر تو وہ قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو بتا رہا ہے اور اپنا کردار بھی اس کا کچھ کم ہے تو پھر وہ کسی اور چیز کا پیر ہے. سبحان اللہ. پیر کا معنی ہے استاد، ٹیچر. جو ٹیچر اور استاد آپ کو اللہ کے رسول کی پہچان کروائے، اللہ کی پہچان کروائے، وہ شرن پیر ہے. اور جو ارد گرد کی باتیں پھیرتا پھرے، وہ پہلے خود اپنے آپ کو تو پہچانے پھر کسی اور کی پہچان کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دربار عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری. سبحان اللہ. میرا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں ہے. تنقید وہ ہوتی ہے جو ذاتی کی جائے اور کسی کا نام لے کر کی جائے. جو مثبت تنقید کی جائے وہ جس معاشرے میں ختم ہو جائے معاشرہ ختم ہو جاتا ہے. مثبت تنقید کرنی چاہیے، مثبت تنقید سننی چاہیے اور اس چیز سن کر اپنی اصلاح کرنی چاہیے. منفی تنقید کی طرف نہیں جانا چاہیے. تنقید برائے تنقید. تو لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کروانے کے لیے پہلے اپنی ذات پہچاننی پڑتی ہے کہ میں کیا ہوں. جب تو اپنے آپ کو پہچان لے گا تو اللہ کے رسول کو بھی پہچان لے گا، رب کو بھی پہچان لے گا. تو اور میں کیا ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. جب تک ہم کچھ بنتے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، نہ اپنی پہچان، نہ رب کی، نہ رسول کی. جب لا، سبحان اللہ، کلمے کا پہلا لفظ ہے لا، کچھ نہیں ہے، جب یہ پکائے گا تو پھر اللہ آئے گا. اگر لا ہی نہیں پکائے گا اور تکبر، اپنا پن، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنی عزت، اپنی ذلت، اپنا کوئی مقام اگر ادھر پھرتا رہے گا تو پھر تو کلمہ ہی نہیں پڑھانا. کلمہ بھی اللہ کرے کوئی استاد پڑھانے والا مل جائے، اور قرآن بھی اللہ کرے کوئی استاد پڑھانے والا مل جائے. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ قرآن سمجھنے کے لیے محض عربی زبان جاننا ضروری نہیں. اگر قرآن سمجھنے کے لیے عربی زبان جاننا ہی ضروری ہوتا تو پھر عرب کا مشرک ابو جہل نہ بنتا. وہ عربی دان تھا، عربی بول سکتا تھا، عربی لکھ سکتا تھا، بہت بڑا رئیس سردار تھا، لیکن ابو جہل جہلوں کا باپ کیوں بنا؟ کیونکہ اس نے حقیقت میں قرآن پڑھا نہیں، پڑھانے والے استاد کو پہچانا نہیں، پڑھانے والے استاد کو اس نے اس لیے نہیں پہچانا کہ اس نے لا ہی نہیں پڑھا. لا پڑھ لیتا تو الا اللہ آ جاتا، اگر الا اللہ آ جاتا تو محمد رسول اللہ کی شان پا جاتا. کیا فکر، ماشاءاللہ. لوگ حضور کی شان بیان کرتے پھرتے ہیں، ضرور کر رہے ہیں، ہمیں قرآن میں حکم ہے، لیکن قرآن سے پہلے کلمہ ہی حضور کی شان بیان کرتا ہے کہ پہلے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
کہ جب تک تو اپنی ذات کو فنا نہیں کرے گا، لا نہیں ہوگا کہ میں کچھ نہیں، میری زندگی کچھ نہیں، میری اولاد نہیں، میرا مال نہیں، میری حکومت نہیں، میری جاگیر نہیں، میری عزت اور ذلت نہیں، سب کچھ اسی کی عطا۔ جب تک اس تصور کو نہیں پکائے گا تو الا اللہ کو نہیں پکا سکتا۔ پہلے لا بنے گا، اپنی ذات کو فنا کرے گا، اس کے بعد کیا کہے گا؟ اس کے بعد کہے گا میں کچھ نہیں، سب کچھ الا اللہ، اللہ۔ میرا وجود میرا نہیں، رب کی عطا۔ میری عزت میری نہیں، رب کی عطا۔ میری اولاد میری نہیں، رب کی عطا۔ میرا کاروبار میرا نہیں، رب کی عطا۔ الغرض جو کچھ میرے پاس ہے میرا نہیں، میں تو خالی ہاتھ ماں کے پیٹ سے آیا تھا، مالک کس چیز کا ہوں؟ اور خالی ہاتھ کل قبر میں جاؤں گا، مالک کس چیز کا ہوں؟ سب اسی کی عطا تھی۔ اس نے برتنے کے لیے اس دنیا میں عزت دی، دولت دی، اولاد دی، جسم دی، زندگی دی۔ لا کہے گا، پھر اس کے بعد کہے گا الا اللہ، کچھ نہیں، سب اللہ کا۔ اور اس کے بعد جب اپنے آپ کو فنا کر کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے، اس کی عظمت کا اقرار کر کے، اس کی شان اور بلندی اور پاکی کا اقرار کر کے، پھر تو آگے کہے گا محمد رسول اللہ، کہ وہ جو پاک رب ہے، وہ جو بلند رب ہے، وہ جو پالنے والا رب ہے، وہ جو ہر شے کا مالک رب ہے، ہر شے کا خالق رب ہے، ہر چیز کی بادشاہی رکھنے والا رب ہے، میں اس کی توحید کو بھی مانتا ہوں، اور اب اس کے محبوب محمد رسول اللہ کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ اب وہ ٹیچر جو محمد رسول اللہ کے روپ میں رب العزت نے ہمیں عطا کیا، اس ٹیچر نے ہمیں بتانا ہے تو کون ہے، رسول کون ہے، رب کون ہے۔ اس ٹیچر نے ہمیں بتایا توحید کیا ہے، اس ٹیچر نے ہمیں بتایا رب ایک کیسا ہوتا ہے۔ رب کو ایک پہچاننے کے لیے محمد مصطفیٰ کی پہچان ضروری ہے۔ جب تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں آئے گی، ایک خدا کو کہیں سے نہیں ڈھونڈ پائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے پیر بھی ٹیچر ہے، اور اگر وہ ٹیچنگ کر رہا ہے شریعت میں، لوگوں کو قرآن و حدیث کی ٹیچنگ کر رہا ہے، تو ایسے بندے کے پاس بیٹھیے، اس سے سیکھیے۔ ایسے بندے کے پاس ایک لمحہ بیٹھنا 1000 سال کی بے ریا عبادت سے بھی افضل ہے۔ کہ وہ ٹیچر ہے، انہی کے بارے میں قرآن نے فرمایا، جو مفتی صاحب نے پہلے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تقوی اختیار کر لو اور ان سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، ان سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان سچے استادوں کے پاس بیٹھو، تاکہ تمہارے دل کا زنگ اتاریں، تمہیں ہدایت دیں، تمہیں اپنی پہچان کرائیں۔ جب تو اپنی پہچان کرے گا تو مصطفیٰ کی پہچان آئے گی، مصطفیٰ کریم کی پہچان آئے گی تو رب العزت کی پہچان آئے گی۔ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، اولیاء اللہ، ولی کا لفظ استعمال کیا قرآن نے یہاں۔ اب یہ واو لام، یہ ولی، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا نا، سننا